کلمہ کے بغیر نیکیاں برباد کیوں؟ بیرون ملک ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فقیر نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ گناہگار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، بالا آخر جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اگر کلمہ نہ پڑھے، فقیر نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلا اس نے روشنی ایجاد کی، بلبل کا موجد بنا، مہمان خانے بنوائے، اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ فقیر نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی نا انصافی ہے، کیا اسلام میں عدل نہیں ہے؟ فقیر نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گناہ گار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھا تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ ہاں بھائی اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ فقیر نے کہا دیکھو بھائی ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں، جس پر ہماری سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاگو ہیں، اسی کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی اگر ایک کاغذ لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے رائٹ طرف 00 لکھتا چلا جاتا ہے، تو ہر 0 جو لگتی چلی جائے گی تو وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتی چلی جائے گی، جتنی 0 لگاتا جائے گا ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ آدمی ایک لگانا تو بھول گیا یا نہیں لگاتا تو وہ صرف 00 لگاتا چلا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو میں نے تو 10 ارب 0 لکھ دی، تو اس کی ویلیو تو 0 ہی کہا جائے گا کہ ان تمام 0 کی ویلیو تو اس ایک کی وجہ سے ہونی تھی۔ جب آپ نے ایک ہی نہ لکھا تو اب چاہے جتنی مرضی 0 لکھتے رہو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح جو ایک اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے کاموں کی ویلیو بھی 0 ہوتی ہے، جب تک کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ فقیر نے کہا کہ اچھا اب ایک دوسری مثال سمجھیں کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت کے خالق کائنات، مالک کائنات اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ کہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر ہے اور بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے، مگر گناہ گار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت تو سزائیں دیتا رہتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، مگر اسے اپنا شہری بننے کا موقع دیتا ہے۔ بادشاہ کا غدار ہو اور کہے کہ بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے پھر کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا تو فوراً سر قلم کر دینا چاہیے۔ بات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمہ کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور بڑی نعمت